سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ایک بات یاد رکھو، تم لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہو، 3 لوگ بیٹھ کر کے کہیں بات کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے چوتھا تمہارا رب اس محفل میں ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم 5 لوگ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہو تو چھٹا تمہارا رب تعالیٰ ہے جو تمہاری محفل کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں سے احکام یہ بھی ملتے ہیں کہ محفل میں بیٹھے ہوں تو کانا پھوسی کرنا منع ہے۔ کانا پھوسی سمجھتے ہیں نا، جب سب لوگ بیٹھے ہیں تو کان میں کسی سے اکیلے سے بات کرنا، یہ محفل کے ادب کے خلاف، کیونکہ سامنے والے کے دل میں شیطان تمہارے خلاف باتیں ڈالے گا کہ یہ دونوں کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، ایسی چیز جو ہم کو نہیں بتا رہے ہیں، اور یہاں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے یہ کانا پھوسی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایمان والوں کو بعد میں غمزدہ ہونا پڑے گا، غمگین ہونا پڑے گا، دوستیاں چھوٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ کانا پھوسی نہ کریں کبھی بھی محفل میں بیٹھے ہوں۔ اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ الگ سے کانوں میں بات کرتے ہیں تو یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی سے ہمارے بعض بزرگ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کانا پھوسی کا جو مسئلہ فرمایا گیا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تیسرے سے چھپ کر کے میں بات کر رہا ہوں تو ایسا نہیں، اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کانا پھوسی کا سب سے بڑا آلہ موبائل ہے۔ یعنی تم ایک جگہ ہو، کوئی اور دوسری جگہ ہے، اور تم تنہائی میں بات کر رہے ہو، یہ بھی جو ہے نجوہ ہے، یعنی چھپ کر کے بات کرنا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سارے لوگوں سے چھپ کر کے موبائل میں تنہائی میں بات کر رہا ہوں، قرآن میں مولا نے فرمایا تیسرا تمہارا رب ہے۔ تمہاری باتیں بلکہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل میں گزرنے والے حالات کو بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رہے کہ تنہائی میں بات کرنا ہو، چیٹنگ کرنا ہو، لوگوں کے ساتھ اس طرح کانا پھوسی کرنا ہو، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے یہاں پر تنبیہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں رات کے 2-2 بجے 3-3 بجے ماں باپ سے چھپ کر کے بات کروں، اجنبی عورتوں سے جس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے نکاح کا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا، میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ ہاں، یہ کھانا پھوسی ہے، یہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرنا اشد حرام ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے ان حالات کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، کوئی اس طرح کے گناہ چھپتے نہیں، چھپتے ہیں، پھر چھپتے نہیں چھپتے ہیں۔ تو یہ موبائل کی خیانت کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، موبائل کی خیانت کو بھی۔ ہمارے پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے یہ کہا کرتے، عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، کہتے تھے نا کہ بیٹا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، یہ بولا جاتا تھا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ جب تم بات کرتے ہو اور تم کو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں سنے گا، یہ راز ہمارے 2 کے درمیان، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ بات جب رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں سے دور نکالے گا۔ ایسے کئی لوگوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، شاید میں نے شروع میں ہی رمضان کے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے شخص کا عرض کیا تھا۔ وہ تقریباً 80 سال اپنے صومعہ میں عبادت کرنے والا شخص، 4 بھائی اپنی بہن اس کے حوالے کر کے گئے تھے، ہمارے گھر میں ہماری بہن اکیلی رہتی، آپ اس کی دیکھ بھال کریں۔ اس نے کس بات سے شروع کیا تھا؟ بس اپنے عبادت خانے کے باہر چوکھٹ پر آتا اور اس عورت سے تنہائی میں بات کرتا تھا۔ باتوں سے شروع ہوئی، خیر خیریت پوچھنا، پھر کھانا کھائے کیا، طبیعت کیسی ہے، یہ ساری چیزوں سے شروعات ہوئی۔ پھر یہاں تک وہ پہنچا کہ زنا کر بیٹھا اور اس خاتون کو حاملہ بھی کیا، اور چوری معلوم ہونے کے ڈر سے اس کا گلا گھونٹ کر کے مار بھی دیا اور زمین میں دفن بھی کیا۔
اور پھر انجام کیا ہوا؟ کوئی چیز چھپی نہیں۔ اس کے بھائی آئے تو شیطان نے ان کو سب بتایا، سب ظاہر ہو گیا۔ پھر اس عابد کو جو 80 سال عبادت کیا تھا سولی پر چڑھایا گیا، چہرہ کالا کیا گیا، اس کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ اس وقت شیطان اسے بچانے کی بات کرنے لگا تو اس نے شیطان کے ورغلانے میں آ کر کفر بھی بک دیا۔ ہاں تو میرے عزیزو، یہ شروعات کو آپ ہلکا مت سمجھیں۔ اللہ رب العزت اگر کسی سے ناراض ہو، غضبناک ہو، تو پھر اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ ڈرو اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ خفیات اور کانا پھوسی کرنا اور پلاننگ کرنا، اور خاص طور پر حرام چیزوں کے سلسلے میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں بہت لوگ اس بلا میں مبتلا ہیں۔ نوجوانوں کو اگر کہا جائے تو کیا پتہ ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو ایسا لگتا ہے ابھی نئے نئے پر آئے ہیں، اڑنے دیا جائے۔ موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ ہے، پھر کس کام کا؟ فیس بک چلا رہے ہیں، انسٹا چلا رہے ہیں، اگر اس میں اجنبی نئی نئی لڑکیاں دوست نہ بنے تو پھر کس کے لیے چلائیں گے؟